اندازہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جو آزاد نہیں ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پاکستان بن جائے گا، کچھ لوگ ہجرت کر لیں گے، لیکن جو ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ سوال بڑا اہم تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مضبوط پاکستان، ایک مستحکم پاکستان ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے حقوق کی اور حفاظت کی ضمانت بنے گا۔ جب تک پاکستان اپنی ان بنیادوں پہ تھوڑا بہت بھی قائم رہا، جذبہ تھا، اگرچہ کہ ہمیں منزل نہیں مل سکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب کرپشن نہیں تھی، لوٹ مار نہیں تھی، جب جو ہے وہ نسبتاً بہتر حالات تھے، تو ہندوستان کے مسلمان بھی بڑے دھڑلے سے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب پاکستان میں جو حکمران طبقہ ہے اس نے بتدریج پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا، ہماری معیشت کمزور ہو گئی، ہمارے سماج پر چند ہی لوگوں کی گرفت ہو گئی، ہم بنیادی انسانی ضروریات کے لیے تحریکیں چلانے پر مجبور ہوئے، ہمیں امن کے لالے پڑ گئے، اور ایک مخصوص طبقے کی لوٹ مار کا نظام پوری آب و تاب کے ساتھ جب جاری ہو گیا تو اس کے نتیجے میں صرف پاکستان کے لوگ پریشان نہیں ہوئے ہیں بلکہ پورے خطے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس لیے آج بھی راستہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں، عدل و انصاف کی حکمرانی کا پاکستان، وہ جو پورے خاندان جس کے لیے کٹ گئے، خاص طور پر جو مشرقی پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے پاکستان میں، پتہ نہیں کتنے تو پہنچ ہی نہیں پائے تھے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، عزتیں پامال ہوئی تھی، خاندان بکھر گئے تھے، اتنا خون بہا تھا تو یہ پاکستان ملا تھا۔ اور جب لوگ پاکستان کی سرزمین پہ پہنچتے تھے تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، اپنی زمین چھوڑ کر، اپنا کھیت چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ایک اجنبی زمین بظاہر اس پر پہنچتے تھے تو اس کی مٹی کو چومتے تھے۔ تاریخ میں یہ ساری داستانیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان بزرگوں سے پوچھو کہ جو ہجرت کے اس عمل میں شریک تھے، آج بھی زندہ ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن چند ظالم لوگوں نے پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے دور کیا ہے۔ ہم اس موقع پر عہد کریں کہ ہم وہی پاکستان بنائیں گے جس کی تمنا پورے بر صغیر کے لوگوں نے کی تھی اور جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے امیدیں باندھی تھی۔ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور عہد پر حاصل کیا ہوا ملک ہے۔ یہ امید ہے پوری دنیا کا، پوری امت مسلمہ کی امید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے پوری امت خوش ہوتی ہے۔ پاکستان ایٹمی پاور بنا تو پاکستان کی اس نیوکلیئر پاور کی خوشی سے پاکستان میں نہیں منائی گئی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مٹھائی تقسیم کی کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نظریے کی بنیاد پر قائم ہیں، ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں۔ ہم تو وہ ماڈل یہاں پر سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام بنے، امن کا پیغام، امید کا پیغام، عدل و انصاف کی بالادستی کا پیغام، بہترین معاشرے کا پیغام، بہترین خاندان اس کے نظام کا پیغام، روحانیت اور انسانی جو معاشرہ اور افراد ہیں اس کی ضروریات کا جو زبردست قسم کا امتزاج ہے وہ اسلام ایڈریس کرتا ہے۔ کہیں پر اگر بہت زیادہ سہولتیں لوگوں کو حاصل ہیں تو وہاں دل کی دنیا ویران ہے، کہیں لوگ رہبانیت اور روحانیت کی طرف چل پڑے ہیں تو دنیا کے معاملات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے اور دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام دونوں کو ایڈریس کرتا ہے، تو لہٰذا ہم اس نظام کی جد و جہد کو اور اس کے عزم کو ایک مرتبہ پھر تازہ کرتے ہوئے اپنے یوم آزادی کو مناتے ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کا اس وقت برا حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، یہ بنیادی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ اہم ہو گئی ہیں، اور جو ہمیں لیڈ کرنا تھا پورے خطے کو بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس وقت چیلنجز ہیں بہت زیادہ دنیا میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور امریکہ میں جو ویسے پوری دنیا پہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہے، اور وہاں پر جو صدارت کے الیکشن میں جو بحث ہے
تو ایک جو امیدوار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے 10 سال میں 1.3 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہو جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. تو اس ایک 1300 ٹریلین کی جو اکانومی ہوگی جو اے آئی کی بنیاد پر ہے، تو وہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بجلی کی پیداوار کو ڈبل کرنا ہوگا تاکہ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز کو ہم چلانے کے قابل ہو سکیں اور دنیا کو رول کر سکیں. اس لیے کہ انہیں چین کا، جاپان کا اور مختلف ممالک کا چیلنج درپیش ہے. چائنا اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں پاکستان جیسے ملک بہت زیادہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی آبادی کا اگرچہ پاکستان کوئی 3-4% ہوگا، لیکن نوجوانوں کی آبادی کا پاکستان کوئی 6-7-8% ہے، اور نوجوان اس کام میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کا کوئی ویژن سوائے لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ بانٹنے کے سامنے نہیں آتا. اس کے ذریعے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھ رہے ہوتے تو گزشتہ 10 سال سے یہ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، ہم $3 بلین کی ایکسپورٹ پر آئی ٹی کی بمشکل پہنچے. لہٰذا ہمیں اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم اگر ہم 3% بھی اس مارکیٹ کو اویل کر لیں تو یہ $40 بلین بنتا ہے. ہمارے دل اندر دور ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، زراعت کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایک ہی شعبہ ہے جس میں ہم نسبتاً بہتر ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہمیں پالیسی اس طرح سے نظر نہیں آتی. ایجوکیشن جو سب کو ملنی چاہیے. پتہ چلا کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. ڈراپ آؤٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے، تھوڑے سے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ریسرچ کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے. جب تحقیق نہیں ہوگی، ریسرچ نہیں ہوگی، ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے تو کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ پھر بنیادی تعلیم سے طبقاتی نظام تعلیم کہ تعلیم کو جتنا زیادہ پیسے ہیں اتنا خریدو، اور اتنا زیادہ اب تعلیم کے اوپر بھی ٹیکسز لگنا شروع ہوئے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اس کو بھی فارغ کر دیں گے. تو جو ایجوکیشن میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکتے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آگے نہیں بڑھیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو لے کر نہیں چلیں گے، ماحولیات کے تمام پوری دنیا میں بدلتے ہوئے کلائمیٹ کا اندازہ نہیں کریں گے، اور اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عدل و انصاف کا اگر کوئی نظام ہے جو دنیا کو امن دے سکتا ہے اور دنیا میں ایک بیلنس پیدا کر سکتا ہے تو وہ صرف و صرف اسلام ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی دنیا میں 20% لوگ بحیثیت مجموعی 80% لوگوں کے وسائل پر قابض ہیں. دنیا میں جب اہل مغرب نے اتنی ترقی کی ہے تو یہ ترقی ضرور اپنی جگہ بہت چکا چوند رکھتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی انسانیت کا استحصال ہے. جب ان کے معاشی نظام کے ماڈل پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی مرجرز ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں مزید طاقتور ہوتی ہیں. خود اہل مغرب میں یہ ڈبیٹ موجود ہے کہ وہاں پر بھی بہت طاقتور لوگ، پیسے والے، اور یا پھر بہت نیچے کے لوگ ہیں. ایک بہت بڑا فرق وہاں پر موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وال اسٹریٹ میں جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی تحریک شروع ہو جاتی ہے. اور عدل و انصاف کا نظام جس میں متمول یعنی پیسے والے لوگ، صنعت کار، تاجر، سب کی اپنی جگہ اہمیت ہوگی اور ان کو گرو کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ان کی گروتھ غریبوں کے استحصال پہ نہیں ہوگی. اسلام کا نظام امیر بننے سے نہیں روکتا. اسلام کا نظام اس امیر کو روکتا ہے جو غریبوں کا استحصال کر کے امیر بنتا ہے. یہ ہے ہمارے معاشی نظام کا ماڈل، زکوٰۃ کا ماڈل. اور یہ جو سود کا پورا ماڈل جس پر یہ سرمایہ دارانہ نظام کھڑا ہوا ہے، یہ انسانیت کو بحیثیت مجموعی فلاح نہیں دے سکتا. دنیا کو ایک عالمی نظام کی ضرورت ہے. پاکستان اس کو لیڈ کر سکتا ہے. اسلام کے اصولوں کو، اس کے آفاقی پیغام کو اور موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر ایک زبردست قسم کا نظام پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس ویژن کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. جماعت اسلامی پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو خاص طور پر کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ اس ملک سے مایوس مت ہونا کبھی.
یہ آزادی کی نعمت وہی جان سکتے ہیں جو آزادی سے سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے کبھی مایوس مت ہو۔ جن لوگوں نے مایوس کیا ہے ان کو مسترد کرو، جنہوں نے اس نظام پہ قبضہ کیا ہے ان سے جان چھڑاؤ، جنہوں نے ہمیں محروم کیا ہے ان سے اپنا حق حاصل کرو، یہ سوچ کر کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بدترین صورتحال ہے، اس سے تباہی کا راستہ ہے۔ اپنے نوجوانوں کو امید دلائیں، اپنی تاریخ سے ان کو جوڑیں۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی تاریخ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ سنہری تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے، اپنے حال کو بہتر بنائیے اور مستقبل کی تعمیر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ دعا کے لیے حضرات خصوصی دعا کریں گے آج ہم، تو میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد ادریس صاحب سے کہ وہ دعا سے آج کے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ محترم حافظ محمد ادریس صاحب، مرکزی رہنما جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا۔ اے میرے مولا کریم، تو رحمان و رحیم ہے، تیری رحمت نے ہمیں پاکستان دیا تھا۔ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں شاید نہ آ سکتا۔ مولا کریم، تیرا یہ عطیہ ہم شکر ادا نہ کر سکے۔ مولا کریم، ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہم نے اس سبق کو بھلا دیا جو اس وقت تحریک کے وقت ہمارے ذہنوں میں